تحریک وحدت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام مشق مصطفیٰ کے تقاضے اور وحدت امت کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں علامہ افتخار حسین نقوی، صاحبزادہ پرویز اکبر ساقی، پیر سید حبیب عرفانی، حافظ کاظم رضا، علامہ شفیق پسروری، علامہ زبیر، مفتی عاشق حسین، مفتی شبیر انجم مدنی، علامہ حسین گولری، علامہ پیر بابا اسلم خیدری و دیگر نے شرکت کی۔ حضرت آیت اللہ رضوان سید علی خامنئی نے کتنا بہترین عمدہ بیان جاری کیا جو 5 سطروں پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کے مقدسات کا احترام کیا جائے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ دوسرا کہا اصحاب کی توہین حرام ہے۔ تیسرا جملہ کہا ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا کہا بالخصوص حضرت عائشہ، ان کی طرف ایسی نسبت دینا جس سے ان کی توہین ہو جائز نہیں ہے۔ اور یہ بہت پہلے دیا، پاکستان میں یہ کیونکہ عام نہیں ہوا اور کیونکہ مسئلہ عرب دنیا کا تھا۔ کہ 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، تو میرے دوستو وہ ایک ہی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس دین پاکستان میں صرف نظام مصطفیٰ کی حکومت ہو، صرف اللہ کا نظام۔ اور یاد رکھیے کہ عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے، اور حسن کی اگر کوئی جامع اور معنی تعریف ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے کہ حسی کہتے ہیں بے عیب کو۔ جو جس کے نزدیک جتنا حسین ہوگا اتنا ہی بے عیب ہوگا، اور ہمارے عشق کا نقطہ مرکز وہ ہستی ہے کہ جسے خود بے عیب کہہ رہا ہے کہ بے عیب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملت مسلمہ ہماری جان ہے، ہر مسلم ہمارا بھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی امت ہے۔ جو بندیوں سب لوگ تم اپنا وطن نہ بنا سکے، تم دعوے کرتے رہ گئے، کیا کچھ تمہارے پاس نہیں تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنے کردار کے ساتھ جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے۔ اتحاد کا سب سے بہترین مظہر خود اولیاء اللہ کے یہ دربار ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ کانفرنس میں نیاز حسین نقوی کے سال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، انہیں جنتوں کے اونچے مقام عطا فرما۔ نبی گستاخانہ حق اور OIC کے کردار کے متعلق پیر حبیب عرفانی نے یونیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک دفعہ بات فرمائی تھی کہ کسی نے کہا تھا کہ OIC کا کردار کیا ہوگا، تو جواب میں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ OIC ہاں، یعنی OIC کو انہوں نے ایک پورا فکرہ بنا دیا۔ OIC اچھا میں دیکھوں گا کہ سنی اور شیعہ متحد رہیں اور متحد رہ کر دشمن کی سازش اور منصوبہ بندی جو ہے اس ملک کو کمزور کرنے کی، اس سے آگاہ رہیں۔ یہ جو چند افراد ہوتے ہیں جو دوسروں کے اعلیٰ ہوتے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے مخالف ہوتے ہیں، وہ اس قسم کا اقدام کرتے رہتے ہیں اور ان کی شرارتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ذمہ داری حکومت پر آتی ہے، ایجنسیوں پر آتی ہے کہ وہ بیدار رہیں، جاگتے رہیں، جو اس قسم کی سازشیں کرتے ہیں ان کو بر وقت گرفتار کریں۔ کیمرامین عادل بیگ کے ساتھ میاں وقاص ظہیر، یو نیوز لاہور۔